ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج نبی اور صدیق، آج کے ہمارے جمعے کا موضوع نبی اور صدیق ہے۔ پچھلا جمعہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے امت کو انعام ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صدیق ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے امتی کو صدیق بنایا۔ وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اِنَّ ابراہیم کان صدیقا نبیّا کہا۔ یہاں رسول اللہ نے اپنے جانشین کو لفظ صدیق کا تمغہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے وہ نبی مبشر بھی ہوتے تھے اور ان کے بعد ایک نبی مصدق بھی ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے بھی بشارت دی کہ میں دین کو کامل نہیں کر کے جا رہا بلکہ میرے بعد دین کو کامل کرنے والا آئے گا۔ وہ کون ہوگا؟ اس کی بشارت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دی۔ ہر نبی عیسیٰ علیہ السلام تک مبشر تھا اور اس کے بعد والا نبی اس کا مصدق تھا، تصدیق کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبشر بنایا تو ان کے بعد حضرت اسحاق کو ان کا مصدق بنا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو مبشر بنایا تو اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کو ان کی تصدیق کرنے والا بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے مبشر بنایا، بشارت دینے والا کہ میں دین کو کامل نہیں کر رہا، میرے بعد دین کامل کرنے والا آئے گا۔ ان کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت یوسف کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ ہر نبی مبشر ہوتا تھا، اس کے بعد والا نبی اس کا مصدق ہوتا تھا۔ لیکن ہمیں قرآن سورہ صف کے اندر ایک نبی ملتا ہے مبشر، جو نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد وہ آئے گا جس کو احمد کے نام سے پکارا جائے گا اور وہ دین کو کامل کر دے گا۔ اب یہ بشارت کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ نے۔ عیسیٰ کون ہوئے؟ مبشر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے نبی اکرم محمد عربی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اب آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں گریہ یعقوب میں حضرت یعقوب کا ترانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت، حضرت نوح علیہ السلام کی بشارت، حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت، حضرت آدم علیہ السلام کی بشارت۔ لیکن پہلے ہر نبی مبشر ہوتا تھا تو اس کا مصدق لازمی ہوتا تھا، لیکن یہاں محمد عربی خود دین کے مبشر ہیں۔ آپ پہ اللہ نے قرآن اتارا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین آپ پہ مکمل ہو گیا، دین آپ پہ کامل ہو گیا، دین آپ پہ مکمل ہو گیا۔ آپ پر دین مکمل ہوا تو اس دین کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ دین کامل ہے، تصدیق کرنے والا امتی ہے جس کو اللہ نے صدیق بنا کر مصدق بنا دیا۔ اب ہم کہتے ہیں دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، قرآن مکمل 30 پارے ہیں، نماز مکمل ہمارے پاس ہے، روزہ مکمل ہمارے پاس ہے، حج مکمل ہمارے پاس ہے، شریعت مکمل ہمارے پاس ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں
تو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہیں، جو امام الصحابہ ہیں، جو جانشین پیغمبر ہیں۔ آج کوئی مسلمان ہم سے سوال کرے کہ بتاؤ دین کامل ہے، کیا دلیل ہے، ہم کہتے ہیں نماز یوں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ابو بکر نے پڑھ کے بتائی، عمر نے پڑھ کے بتائی۔ تو ابو بکر تو سارے صحابہ کے امام ہیں، ابو بکر سارے صحابہ کے جرنیل ہیں، ابو بکر کائنات میں واحد آدمی ہیں جو جانشین پیغمبر ہیں، باقی سارے ابو بکر کے جانشین ہیں، لیکن نبی کا جانشین صرف کون ہے؟ سارے نبی کا جانشین کون ہے؟ نبی کا خلیفہ کون ہے بلا فصل؟ ابو بکر۔ اب یہ سورج نکلا ہوا ہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہو جائے چوک میں اور وہ اعلان کرے کہ آج سورج نہیں نکلا، لوگ اسے جھوٹا کہیں گے یا نہیں؟ نکلے ہوئے سورج کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پاگل یا جھوٹا؟ دو میں سے ایک ہوگا نا۔ جو ابھی سورج نکلا یا نہیں نکلا، اور جو اسپیکر میں اعلان کرے کہ سورج نہیں نکلا، وہ جھوٹا ہوگا یا پاگل ہوگا؟ ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا سورج چمکا ہوا ہے، روشن ہے۔ نبی کے بعد خلیفہ ابو بکر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور جو کہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں، وہ یا جھوٹا ہے یا پاگل ہے۔ دو میں سے ایک ہے نا۔ یہ سنی مانتے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق به، قرآن نے کہا والذی جاء، نبی کیا لے کر آئے؟ سچائی۔ والذی جاء بالصدق، اور اس سچائی کی تصدیق کس نے کی؟ وصدق به، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ نبی کی نبوت کا پہلے اعلان کرنے والا کون ہے؟ نبی پر پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ نبی کی سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ نبی کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والا کون ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا ابو بکر صدیق ہے، جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچائی نبی لائے ہیں قرآن کی شکل میں، اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نبی اسی لیے کہا نا خیر الخلائق بعد الانبیاء ابی بکر، نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ عزت والا، جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا کون ہے؟ پیسے والا، شہرت والا، اقتدار والا، حسن و جمال والا؟ نہیں، اللہ نے کہا کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کائنات میں تقوی والے تو بڑے بڑے گزرے ہیں، اولیاء تقوی والے، محدثین تقوی والے، مفسرین تقوی والے، صلحاء تقوی والے، اللہ کے نفوس قدسیہ جو اولیاء، صحابہ سارے تقوی والے۔ لیکن صحابہ میں، ولیوں میں، محدثین مفسرین میں، کائنات کے خربوں انسانوں میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ قرآن سے پوچھیں۔ بندہ کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، میرے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے یہ بڑے نیک آدمی ہے، ہماری گواہی ایک دوسرے کے لیے ہے۔ ہم ہو سکتا ہے مجھے لوگ نیک سمجھتے ہیں، میں نیک نہیں ہوں، آپ کو کوئی نیک سمجھتا ہے، آپ نیک نہیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے نا۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔
اللہ جس کو کہے کہ یہ تقوی والا نہیں، تقوی والوں کا امام ہے، تو اس کو آپ امام مانیں گے؟ امام مانیں گے نا؟ پھر سورۃ اللیل کو اٹھائیں، قرآن کھولیں، واللیل کو کھولیں، واللیل کھولیں گے، اس سورہ کا ایک نام امام رازی نے کہا سورۃ الصدیق ہے۔ اس میں ساری ابو بکر صدیق کی شان ہے، ساری شان ہے۔ آپ سورۃ اللیل کے آخر میں چلے جائیں، آپ کھولیں تفسیر ابن کثیر، آپ کھولیے امام رازی کی تفسیر کبیر، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، علامہ علوسی کی روح المعانی، مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، بخاری مسلم، اس کی تشریح کرے گی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار آئے، جمع تھے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو پھر سب کچھ نبی کو دے دیا، جان بھی نبی کے لیے، مال بھی نبی کے لیے۔ ہماری طرح تو نہیں تھے، پیسے جیب میں اور زبان سے یا رسول اللہ، پیسہ تو نہیں لگانے کو تیار، لیکن جان دینے کو میں تیار ہوں یا رسول اللہ آپ کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کے لیے جان بھی مال بھی۔ اب جب دیکھا کہ نبی کا پہلا غلام کلمہ پڑھنے والا ابو فقیہ مارے کھا کے ہڈیاں تڑوا چکا ہے، جب دیکھا نبی کا ایک غلام انگارے پہ لٹائے جاتا ہے خباب، جب دیکھا نبی کے ایک کلمے والے غلام کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے بلال، جب دیکھا نبی کی ایک غلامہ زمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، جب یہ تشدد ان غریب مساکین پر دیکھا، ابو بکر سے رہا نہیں گیا۔ ابو بکر نے فوراً پیسے اٹھائے، ابو جہل اور دیگر سے کہا بولی لگاؤ، میں ان کو خریدوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو کالے ہیں، حبشی ہیں، بے خاندانے ہیں، ان کا کوئی خاندان برادری نہیں، یہاں پر باپ کے نام کا بھی کسی کو نہیں پتا، تم خریدو گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا چھوڑ دو، یہ وہ ہیرے ہیں جن کی قدر صرف جوہری جانتا ہے۔ آپ نے خریدا، اسی لمحے آزاد کر دیا 10 غلاموں کو، سارے پیسے لگا دیے۔ ابو قحافہ کو غصہ آیا، آپ کے والد کو، مسلم نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں آ کر ابو بکر صدیق کو ڈانٹا، برا کہا، اور کہا کہ تم نے پیسہ اس لیے لگایا کہ لوگ تمہیں بڑا کہیں، مکے کے اندر تمہارا چرچا ہو، نام ہو، لوگ تمہاری تعریف کریں۔ تم نے مکے والوں کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے یہ غلام خریدے ہیں، آزاد کیے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ ابو قحافہ مجمع میں یہ جملے ابو بکر کو کہہ رہے تھے۔ ابو بکر والد کی ڈانٹ سن رہے تھے، بیٹا ابو بکر بھی بن جائے باپ کے سامنے بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے کیا حال ہے؟ باپ کے سامنے کیسے بدتمیزی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، میرے والد صاحب بھی یہاں ہوں گے، کتنی بار مجھے گھر میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، اتنے سخت جملے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی ایسے ہی بات پہ ہم چپ کر جاتے ہیں کہ یہ انسان کو عزت دلاتی ہے۔ والدین کی ڈانٹ سن لو، چاہے وہ حق پر ہیں یا ناحق ہیں۔ اب وہاں والد ناحق تھا یا نہیں تھا؟ ناحق تھا نا، لیکن ابو بکر صدیق کو مجمع میں توہین کی، اس نے برا کہا، ڈانٹا، خاموش رہے۔ لیکن صلہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ قرآن نازل ہونے شروع ہو گیا، مکہ کی گلیوں میں چرچا ہو رہا تھا کہ مسلمان بھی کچھ کہنے لگے کہ واقعی ہمیں دکھلاوے کے لیے تو نہیں خریدا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ اللہ نے کہا نا، پہلے کہہ چکا تھا اللہ، اب تم میں سب سے بڑا تقوی والا کون ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ نے کیا۔ اب ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو اس اتقا کے پیچھے چلیں۔ ایک ہوتا ہے تقوی،
ایک ہوتا ہے اتقا، جیسے ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے عظیم، ایک ہوتا ہے اعظم، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے جمیل، ایک ہوتا ہے اجمل۔ عربی میں یہ اجمل، اعظم، اکبر، احسن، یہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں گرامر میں، یعنی اس سے آگے کوئی نہیں۔ حسین خوبصورت ہے، احسن بس اس سے بڑا حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ کبیر بڑے ہیں، سارے بڑے ہیں یا نہیں؟ سارے ولی بڑے ہیں، ماں باپ کا رتبہ بڑا ہے، استاد کا بڑا ہے، ولیوں کا بڑا ہے، صحابہ کا بڑا ہے، نبیوں کا بڑا ہے رتبہ، لیکن ساروں سے بڑا اکبر کون ہے؟ اکبر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے لیے کبیر نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اکبر تفضیل ہے۔ احسن حضور کے لیے بولتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی ہے، وہ اجمل منک، اب دیکھیں اجمل، جمیل نہیں، اجمل۔ اسی طرح جب کہا نا تقوی، اتقا یعنی تقوی کا سب سے بڑا معیار اتقا ہے، اللہ نے یہاں وہ بولا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا کس کے لیے بولا؟ ابو بکر کے لیے، ابو بکر صدیق کے لیے، کہ دنیا میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے۔ انہوں نے پیسہ جو خرچ کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھو عرش والا اعلان کر چکا ہے وَلَسَوْفَ، سارے پڑھیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ، عرش والے نے قرآن میں کہا میں ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ آپ اس کی گرامر پڑھیں، تفصیل، میں راضی ہو گیا۔ فرش والا نہ راضی ہو نا، فرش والا نہیں راضی، کوئی بات نہیں، فرش والا گالیاں دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، فرش والا ان کو برا کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہے راضی یا نہیں؟ فرش پہ جو ابو بکر سے راضی ہوگا اس سے فرش پہ عرش والا راضی ہوگا۔ جس کو ابو بکر سے پیار نہیں اس کے پاس عرش والے کے کوئی اعمال نہیں، نہ نماز اس کے پاس ہے، نہ قرآن اس کے پاس ہے نہیں ہے نا؟ کن کے پاس ہے؟ یہ سب چیزیں جو ابو بکر سے راضی، چونکہ عرش والا راضی ہے نا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ عجیب بات ہے، غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آج میرا موضوع کیا ہے؟ نبی اور صدیق، چونکہ صدیق اکبر ہیں آپ، صدیق اکبر ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ غار کون سا ہے؟ غار سور ہے، اور ابو بکر صدیق آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہاں آپ کو اپنی گود کے اندر سر رکھ کر سلا دیتے ہیں۔ حضور کو بھی ابو بکر پہ اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ اگر آج کسی کو نہیں ہے تو نہ صحیح، جب نبی کو اعتماد ہے ابو بکر پہ تو ہمیں اعتماد ہے یا نہیں؟ حضور کو جس پر اعتماد ہے کہ اپنی جان اس کے سپرد کر دی، آپ ایک گارڈ پہ اعتماد کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کہتا جی میری حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی اللہ کی امانت کہ خی جو ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ اور یہ اللہ کی امانت کس کے حوالے ہے؟ ابو بکر کے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا امین بھی ابو بکر ہے، امانت کی حفاظت کرنے والے بھی
اگر نہ ہوتے ہمارے نبی کی حفاظت اللہ ابو بکر کے حوالے نہ کرتے۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا اس کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت پہ ساتھ کون تھا؟ ہجرت پہ ساتھ کون تھا؟ ابو بکر۔ آپ کو بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ چیز اتر جائے۔ سنیوں کو اپنے عقیدے کا نہیں پتا، میں اہل سنت کے عقائد ان کے دل میں اتارنے کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں۔ میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے کہ بس جمعہ گزر جائے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں نماز پڑھ کے، بلکہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عام نہیں ملیں گی آپ کو جمعوں میں۔ اکثر جمعہ گزارا جاتا ہے ہمارے ہاں، جمعہ بس آیا جی گزر جائے، تو آپ بھی محبت سے آتے ہیں سننے کے لیے، تو ہم یہ رٹا بھی میں نہیں لگاتا، الحمدللہ جو دل میں آتا ہے بولتا ہوں۔ تو آپ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ جیسے ابھی آتے ہیں ایسے ہی اللہ آپ کو انشاءاللہ عقیدہ مضبوط کرے گا۔ سنیت کو اس کے عقیدے کا پتہ چلنا چاہیے۔ اصل ہمارے یہ فتنے کا دور ہے، یاد رکھیں، لوگ بدک رہے ہیں سوشل میڈیا سے، کوئی عقیدہ ادھر لے جا رہا ہے کوئی ادھر۔ ہمیں مضبوط، الحمدللہ ہم جس چٹان پہ کھڑے ہیں اس کی بنیاد ابو بکر صدیق ہیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ابو بکر ہے۔ اللہ نے اپنی امانت کس کے حوالے کی؟ ابو بکر کے۔ یہ تو مانتے ہیں نا، اللہ نے حوالے کی نا۔ اور نبی نے اپنا مسلح کس کے حوالے کیا؟ یہ بھی امانت ہے نا۔ میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو اپنی جگہ جمعے پہ اپنے اعتماد والے کو بٹھا کے جاتا ہوں یا نہیں؟ ہر ایک کو تو میں یہاں نہیں کھڑا ہونے دوں گا۔ نبی اپنا مسلح کس کو دے کے جا رہے ہیں؟ جس ایک نماز پڑھائی حضور کی زندگی میں، 2 پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں، اور حضور نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے والد رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں، کہا نہیں، آسمان والا اور زمین والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو مسلح پہ نہیں برداشت کریں گے۔ بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابن حجر نے لکھی، یہ واقعہ یاد آ گیا، حضور نے سلام پھیرا فجر کی نماز کے بعد، پیچھے کی نمازیوں کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا بھائی آج کسی نے کسی فجر سے پہلے عشاء کے بعد رات میں کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے عشاء کے بعد عیادت کی ہے۔ کہا نہیں، فجر سے پہلے میں نے پوچھا ہے۔ کہا فجر کے پہلے نہیں، عشاء کے بعد کی ہے رات کو۔ کہا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کی خود نگاہ ابو بکر صدیق کی طرف۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی عادت سنیے، میں آخر میں مجھے یاد کرائیے گا، میں یہ عادت بتاؤں گا، ایک عادت تھی ان کی، وہ آپ کو اپنانی چاہیے، ایک بڑی خاص عادت تھی۔ ابو بکر صدیق نیکی کر کے چھپ جاتے تھے، تو آپ یوں چھپے ہوئے تھے پیچھے، حضور نے خود دیکھا تو حضور نے کہا قم یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی نماز کے لیے آ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف صحابی کی بیماری کا پتہ چلا تو میں پہلے ان کے گھر جا کے عیادت کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہیں۔ پھر فرمایا کوئی ہے جس نے فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے جو ہے اس نے کسی پر صدقہ کیا ہو، خیرات کی ہو، خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں؟ تو سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم ابو بکر صدیق کے دونوں بازو پکڑ کے کہا کھڑے ہو جائیں ابو بکر، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر تم نے صدقہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا تو میرے بیٹے کا بیٹا، یعنی عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے، ان کا بیٹا میرا پوتا میرے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ گھر کے ماحول تھے، مائیں ایسی تھی، ایسے باپوں کی تربیت تھی کہ اب وہ بچہ کھڑا ہوا میرے ساتھ تہجد پڑھتا رہا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ روٹی بناؤ
اس کو کھانا دو، یہ تھک گیا ہوگا، اب بھوکا ہوگا۔ 2 روٹیاں بنائیں اور میں اس کے سامنے رکھ کر میں گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلا تو مجھے رستے میں گھر کے دروازے پر ہی ایک مسکین فقیر صدا لگاتے ہوئے ملا۔ سردی کی رات تھی اور اس نے کہا ابو بکر میں رات پوری آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو۔ میں نے کہا تو میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ امام رازی نے لکھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مصطفیٰ کو ہجرت کی رات آپ کے دروازے پہ دیکھا تھا، جس کے دروازے پہ رسول اللہ گئے اور جا کر خود دستک دی، اس کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ اب کہا میں اسی لیے آپ کے دروازے پہ بیٹھا، بھوک ہے۔ آپ نے کہا رک جا۔ اندر گئے، دیکھا بیٹا پوتا پونی روٹی کھا چکا تھا، آخری نوالا تھا اور 1 روٹی بچی ہوئی تھی۔ پوتے سے کہا بیٹا آج 1 پہ گزارا کر لے، یہ 1 ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وہ روٹی اٹھائی، باہر لا کے مسکین کو دی، اس فقیر نے دعائیں دینی شروع کر دی۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں فوراً مسجد آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہے، یہ خوش ہے اور کہتا ہے کہ آج تو اللہ بھی آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے کہو کہ میرا سلام قبول کر لے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، غار کے اندر اللہ کی امانت لے کر گئے، گود میں سر رکھا، مخافت ان یتنبی رسول اللہ۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ گود میں جب سر تھا تو ایک سانپ، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا، لیکن میں آج آپ کو تھوڑی سی ایک حیرت کی بات بتاؤں گا۔ سانپ کا کام کیا ہے؟ اور سانپ جو ہے خواب میں اگر نظر آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دشمن نا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دشمن آپ کے خواب میں آپ کو سانپ نظر آ جائے تو آپ پر کوئی دشمن ہے جو وار کر رہا ہے۔ سانپ ہوتا ہی اور سانپ کا کام ہی چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، سفید ہو یا اس کا کام کیا ہے؟ ڈسنا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ابو بکر کو ڈس رہا ہوں یا عمر کو، میں نبی کو ڈس رہا ہوں یا عثمان غنی کو۔ بچھو نے ڈسا تھا ہمارے نبی کو، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے، اسے نہیں پتا یہ نبی کو ڈس رہا ہے یا امتی کو۔ اب سانپ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو ڈستا ہے، چاہے وہ اس زمانے کا سانپ ہو یا آج کے زمانے کا۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ سانپ تو ہر زمانے کا ڈستا ہے اور ہر زمانے میں اپنی پہچان رکھتا ہے کہ جو ڈسے گا وہ کیا ہوگا؟ سانپ۔ اور آپ سانپ سے یہ امید ہی نہ رکھیں کہ وہ ڈسے گا نہیں، ہے یہ بات؟ اب وہ کالا سانپ تھا، اس نے ابو بکر صدیق کو ڈسا۔ چونکہ سانپ آج بھی خواب میں آئے تو وہ دشمن ہوتا ہے، جو ابو بکر کو آج بھی برا کہے گا وہ باطنی طور پہ سانپ ہی ہے۔ خواب میں تو دشمن، ضروری تو نہیں کہ وہ سانپ خواب میں آیا تو وہ بندہ بھی، کیونکہ من الجنتی، قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے، شیطان دونوں میں سے ہے نا۔ اور سانپ اصل میں شیطان ہے، سانپ اصل میں کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اب وہ آج بھی جو ابو بکر صدیق کو ڈسے گا، پھونکے گا، برا کہے گا، وہ اصل میں کیا ہے؟ ہم سمجھ لیں گے ٹھیک ہے یہ سانپ ہے، اس سے ہم بھی بچیں، کیونکہ اس کا کام تو ڈسنا ہے۔ جو ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ پکا کر لیں۔ ہم نے قیامت کے دن حضور اور ابو بکر کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں کوئی گدی نشین، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی دنیا کا فرد اس جگہ پر ہمیں نہ پہنچا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اگر ابو بکر ہم سے راضی ہیں۔ اب آپ دیکھیے مالک یا ابا بکر، ابو بکر، اچھا اب دیکھیں نا،
ابھی یہاں پر فائرنگ کی آواز آئے تو آپ سارے بھاگیں گے یا نہیں؟ میں بھی بھاگ جاؤں گا، ایک دم ہلیں گے، بھاگے نہیں تو ہلیں گے، اتنے یوں تو ہوں گے نا کم از کم۔ اور اس وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے، ذرا سا کرنٹ لگ جائے، ایسے کرنٹ لگے یا کوئی فائر ہو جائے یا کوئی ایسے خلاف توقع بات ہو تو انسان القاب بھول جاتا ہے، اظہار محبت بھول جاتا ہے، بس شور مچاتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، دوسرے کو وویلا کرتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت پہ آپ قربان جائیں۔ ابو بکر صدیق یہاں گود میں سر رسول ہے، آپ کو سانپ یوں پاؤں پہ ڈس رہا ہے اس جگہ، اور ایک ڈنگ نہیں مارا اس نے، وہ ڈسا، وہ ڈنگ مارے۔ اب آپ نے پیر نہیں ہلایا، جسم نہیں ہلایا کہ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، آنکھ نہ کھل جائے، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے آنسو گرے، تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے، مخافت ان یتنبیہ، کہ خوف تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر ٹپ ٹپ آنسو گرے، کس کے؟ جس چہرے کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، والضحیٰ، اور اس چہرے سے حسین کائنات میں بنا ہی کوئی چہرہ نہیں، چاند اس کے سامنے مانند ہے، اس چہرے پہ کس کے آنسو گرے؟ تو شان ابو بکر پاک نہ ہوتے، سنیوں کا عقیدہ ہے نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی، نبی کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھا، نبی کے جسم پہ میل نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کہ نبی کا جسم پاک ہے اور اللہ گندی مکھی کو نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اگر ابو بکر پاک نہ ہوتے، ابو بکر کا آنسو کبھی رسول اللہ کے چہرے پہ اللہ نہ گرنے دیتے۔ ہے یہ عقیدہ یعنی سنیت کا؟ اگر پاک نہ ہوتے تو آج بھی مزار میں ساتھ نہ ہوتے، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن اب دیکھیے آنسو گرے، مالک یا ابا بکر، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور نے آنکھ کھول کے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ اب آپ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ڈس دیا سانپ نے، ہم تو یوں کرتے نا۔ آپ کی دیکھیے محبت، تکلیف میں بھی زہر اندر اثر کر رہا ہے، زہر کا اثر یہاں تک پہنچ گیا ہے اور آنسو کی شکل میں گر رہا ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق، امام بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، آپ دنیا کی تمام تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیے، ابو بکر کی زبان سے کیا نکلا؟ لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، زہر اثر کر چکا ہے میرے جسم میں، میرے نبی ڈس چکا ہے مجھے یہ کالا سانپ، میری ماں اور باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ میری ماں اور باپ حضور آپ پہ قربان ہو جائیں، سانپ نے ڈس دیا ہے مجھے۔ حضور نے اپنا تھوک اس ایڑی پہ لگایا۔ حضور کا تھوک میں کہتا ہوں زمزم سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ حضور کا تھوک جنت کی نہروں کے پانی سے بھی، نہر کوثر سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ حضور کا تھوک بتائیں پاک جسم پہ ہی لگ سکتا ہے نا؟ حضور کا تھوک جس جسم پہ لگا وہاں دوزخ کی آگ پہنچ سکتی ہے؟ پہلے سنی عقیدہ بنا لے، نبی کے جسم سے جو چیز لگ گئی وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گی، تو نبی کا تھوک جہاں لگا وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ ابو بکر جنتی ہیں۔ آخری بات،